بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین کرام، آج کا جو وظیفہ ایک بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خاص پاورفل وظیفہ لے کے آئی ہوں۔ یہ جمعہ المبارک کا وظیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ، جو بھی پریشانیاں وہ حل ہو جائے گی۔ تو وظیفے کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہوئے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی میری ویڈیو کی ہر اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تو اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ یہ جو وظیفہ ہے، اس کے سب سے پہلے میں آپ کو وظیفے کی فضیلت بتا دیتی ہوں۔ اس وظیفے کی فضیلت کیا ہے اور اس کی کیا برکات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو صورت ہے، یہ تیسرے پاری کی صورت کا ایک چھوٹا سا لفظ ہے، اللہ الصمد، ٹھیک ہے۔ یہ بابرکت جمعے کے دن آپ نے اس لفظ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، یہ بھی میں آپ لوگوں کو آگے جا کے بتا دوں گی۔ اب اس کی کیا فضیلت ہے اللہ الصمد کی۔ اگر آپ اس بابرکت وظیفے کو، اس بابرکت نام کو جمعہ المبارک کے دن پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی مسئلہ ہے، حل ہے نا، جو آپ کی زندگی کے مسائل ہیں جو حل نہیں ہو رہے، انشاءاللہ اس لفظ سے، اس بابرکت نام سے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ رزق کی پریشانی ہے، ٹھیک ہے، رزق کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ اللہ الصمد کا اگر ورد کر لیتے ہیں جمعہ المبارک کے دن تو آپ کا یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی اور مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر آپ جو کے سلسلے میں پریشان ہیں، اگر آپ کسی چھوٹے موٹے مسائل میں حل نہیں ہو رہی آپ کی، ٹھیک ہے، اگر آپ کسی ایسے حادثات میں پیش آ رہے ہیں جو مسائل حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، ٹھیک ہے نا، اگر آپ کسی ایسے مسئلے میں پھنس گئے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایسی وجوہات ہوتی ہیں جو مشکلات حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، اگر آپ اس بابرکت نام کو، اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی آپ کے مسائل، وہ جو پریشانیاں وہ بھی حل ہو جائے گی جس میں آپ پھنس گئے ہیں۔ کوئی ایسی بات کر دی ہے کسی نے، ایسے کسی نے کسی کام میں آپ کو پھنسا دیا ہو، ایسے کچھ بھی عمل ہے، آپ اس عمل سے، اس وظیفے سے وہ عمل آپ کا حل ہو سکتا ہے۔ ایک جمعے سے لے کے نیکسٹ جمعے تک آپ کا جو بھی عمل ہے وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ رزق کی پریشانی ہے، کوئی مسائل کا حل ہے، اگر آپ کے کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا، ٹھیک ہے نا، چھوٹی چھوٹی لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، گھر میں مسئلہ چل رہے ہیں، اگر آپ اس بابرکت لفظ کو پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ مسائل، وہ جو حل نہیں ہو رہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ جمعے تک وہ حل ہو جائیں گے۔ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک آپ کی جو بھی مسائل ہوں گے، جو بھی پریشانی ہوگی، وہ اس بابرکت نام سے حل ہو جائیں گی۔ رزق کی، کاروبار کی، جو بھی پریشانیاں انشاءاللہ حل ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی جاب وغیرہ کا سلسلے میں پریشان ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو جاب نہیں مل رہی، اگر ہے بھی ہے تو سیلری کم ہے، اگر آپ جاب وغیرہ کرتے ہیں تو آپ کو وہ پوسٹ وغیرہ اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ چاہتے ہیں کہ ایک اچھی پوسٹ آپ کو مل جائے، اس سے بہتر پوسٹ مل جائے، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو اس وظیفے سے، اس عمل سے مل جائے گی۔ اب اس عمل کی برکات تو بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جتنی میں بیان کروں وہ کم ہے۔ اب آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے؟ اب جمعہ مبارک کا دن ایک بہت ہی خاص بابرکت دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس جمعہ مبارک میں لوگ بہت زیادہ ذکرات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نفل و عبادت وغیرہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے جمعہ مبارک، جمعہ کے دن کے، ٹھیک ہے نا، اب آپ نے جمعہ کی نماز کے بعد یا کسی بھی ٹائم، ضروری نہیں ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد ہی، کہ جمعہ مبارک کا دن جو ہوتا ہے وہ بابرکت والا دن ہی ہوتا ہے، آپ اس سارے دن میں کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ جمعہ کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو وہ سب سے اچھا بہتر ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ الصمد، یہ ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، سورۃ قل ھو احد جو ہے نا، اللہ الصمد، یہ سورۃ قل ھو اللہ احد ہے، یہ جو سورۃ تیسرے پارے کی سورہ ہے، ٹھیک ہے نا، فلق، تو اس کا یہ جو لفظ ہے اللہ الصمد، آپ نے اس کا ورد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آپ نے 313 بار اس وظیفے کو، اس عمل کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو پڑھتے ہیں نا، اللہ الصمد، اللہ الصمد، ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ اس 313 بار پڑھنے سے آپ کی جو بھی مسائل ہوں گے وہ ایک ہفتے کے اندر پورے ہو جائیں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اور 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا، اس کے بعد آپ نے ورد کرنا ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ بابرکت دین کے صدقے آپ کو ملے گا۔ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، تو انشاءاللہ جب آپ اس ورد کو کریں گے، اس عمل کو کریں گے تو آپ کی جو بھی دعا ہوگی وہ آپ کی پوری ہو جائے گی۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک جمعے سے لے کے نیکسٹ جمعے تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
جیسے آپ اس عمل کو کرتے ہیں، اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے مسائل، آپ کے جو بھی پریشانیاں، جو بھی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو اس بابرکت وظیفے سے، اس بابرکت عمل سے انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گے۔ تو لاسٹ میں آپ لوگوں سے 2 باتیں لازمی شیئر کرتی ہوں۔ وہ کیا کرتی ہوں؟ میں نے ہر ویڈیو کے لاسٹ پہ آپ کو 2 باتیں شیئر کی ہیں۔ وہ یہ کی ہیں کہ جب آپ وظیفہ کوئی عمل کرتے ہیں تو کسی کے سامنے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، علیحدگی میں کرنا ہے۔ علیحدگی میں کیا ہوا وظیفہ بہت معنی رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وظیفہ کرتے ہیں، آپ کی توجہ وظیفے کی طرف ہوتی ہے، کسی کی طرف نہیں ہوتی۔ سیکنڈ بات میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں، جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے۔ جب تک آپ نماز ادا نہیں کرتے، آپ کے وظیفے کا عمل نہیں کر سکتے۔ آپ کا وظیفہ جو ہوتا ہے وہ عمل نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، اس کا رزلٹ اچھا نہیں ملتا۔ اسی طرح جب بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہے، جب بھی کوئی عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، کرنے کی کوشش کرنی ہے، جب بھی آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے علیحدگی میں پڑھنا، کسی کے سامنے پیش نہیں پڑھنا۔ جو آپ علیحدگی میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا، طلب کرتے ہیں، کوئی چیز مانگتے ہیں، جیسے آپ کسی سے بھروسے اپنی فیملی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، اسی طرح جب آپ علیحدگی میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا، وہ آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میرا ایک تجربہ ہے، ٹھیک ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ سے علیحدگی میں مانگتے ہیں نا، کسی کے سامنے دعا جو ہوتی ہے نا، وہ اللہ کو علیحدگی میں پکارتے نا، تو وہ ایک بہت ہی خاص طریقے سے جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ بھی کہتا ہے میرا بندہ دیکھ مجھ سے کیسے مانگ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے کو، اس عمل سے آپ کو جو بھی آپ مانگیں وہ آپ کو مل جائے گا۔ سیکنڈ بات یہ، جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے، عمل کرنا ہے، آپ نے اس کے ساتھ 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے۔ جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کو وظیفے کا اثر نہیں ہوگا۔ نماز سب سے بیسٹ ہے، اس لیے ہر وظیفے کے لاسٹ پہ میں نے یہ بات کی ہے کہ 5 وقت کی نماز اور وظیفہ علیحدگی میں کرنا ہے۔ تو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔